جی ہاں دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یقنط من رحمت ربه الا الضالون۔ اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس خوف سے چہرے زرد ہوئے، اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس خوف سے چہرے زرد ہوئے، گر ہم پہ مٹے تو جنت ہے اور یوں ہی مرے تو کیا ہوگا۔ اس سوچ میں لب خشک ہوئے، اس خوف سے چہرے زرد ہوئے، گر ہم پہ مٹے تو جنت ہے اور یوں ہی مرے تو کیا ہوگا۔ طاغوت زمانہ ان پر بھی ایک آدھ ستم ہو ہلکا سا، طاغوت زمانہ ان پر بھی ایک آدھ ستم ہو ہلکا سا، کچھ لوگ ابھی تک ہاتھوں میں امن کا پرچم تھامے ہیں۔ اے مولا بنا دے ہم کو بھی تو راہ حق کا شیدائی، اے مولا بنا دے ہم کو بھی تو راہ حق کا شیدائی، عزت دے اس ذلت سے یا جوش شہیدہ ہم کو دے، وہ تقویٰ دے وہ ایمان دے، وہ تقویٰ دے وہ ایمان دے، وہ حمیت دے وہ غیرت دے، وہ نقش صحابہ ہم کو دے، وہ عزم طارق ہم کو دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت والجلال کا یہ قانون اور قدرتی نظام ہے کہ جب انسان کسی چیز پر محنت کرنے اور کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو بالکل قربان کر دینے کا جذبہ پیدا نہیں کرتا، تب تک اللہ رب العزت والجلال اس کو ترقی، کامیابی، سربلندی سے ہمکنار نہیں کرتے۔ ایسے ہی جب دانا کھیت میں جا کر اپنے آپ کو نہیں مٹاتا، تب تک کھیت میں سر و سبز و شاداب کی شکل میں کھیت نہیں لہلہاتا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ میرے دوستو، ایسے بھی انسان جب کسی چیز پر محنت کرنے اور کسی چیز کی دیکھ بھال کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ چیز اپنے حال پر باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں صاف طور پہ اعلان کر دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم۔ اس کے مفہوم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے نہ ہو خود خیال اپنی حالت بدلنے کی۔ میرے دوستو، آج پوری مسلم قوم ذلت و رسوائی، نکبت و پستی، تباہی اور بربادی کے خطرناک دھور سے نکالنے کی سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے پہلے ذمہ داری ہمارے مسلم نوجوان کے کندھوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ نوجوان ہی قوم کی روح اور جان ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کے دھڑکتے دل ہوا کرتے ہیں، نوجوان ہی قوم کی ریڑھ کی حیثیت رکھتے ہیں، نوجوان ہی قوم و ملت کی عمارت سنبھالنے والے ایک اہم ستون ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، ہر قوم کی خوشحالی اور ترقی انہی نوجوانوں کے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ان نوجوانوں نے اپنے مقام کو اور اپنے حیثیت کو پہچانا ہے، تب ان نوجوانوں نے اپنے قوم کو وہ مقام اور وہ عروج دیا ہے جسے دیکھ کر دنیا کی دوسری قوم عش عش کرنے لگتی ہے۔ ان نوجوانوں سے قوم آباد بھی ہوتی ہے اور ویران بھی ہوتی ہے، ان نوجوانوں سے قوم و ملت کی تعمیر بھی ہوتی ہے اور تقریب بھی ہوتی ہے۔ ملت کے پاسبانوں، کل تک وہ نوجوان جن کے ہاتھ میں قرآن جیسی مقدس کتابیں نظر آتی تھی، آج وہی نوجوان جن کے ہاتھ میں قرآن، جن کے ہاتھ میں سی ڈی ٹی وی کیسٹ اور بے حیائی گندی فلمیں بھری موبائل نظر آتی ہے، کل تک وہ نوجوان جن کے ہاتھ میں اخلاق سنوارنے والی کتابیں نظر آتی تھی، آج وہی نوجوان جن کے ہاتھ میں اخلاق بگاڑنے والی بحث جنگی کتابیں اور ڈائجسٹ نظر آتی ہے، کل تک وہ نوجوان جن کے ہاتھ پاؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو سے بے قرار رہا کرتے تھے، آج وہی نوجوان جن کے ہاتھ پاؤں اور بہنوں کی عزت و آبرو لٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرے دوستو، کل تک وہ نوجوان جن کی نگاہیں قرآن سے مسرور رہا کرتی تھی، جن کا دل قرآن سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا، آج وہی نوجوان جن کی نگاہیں فلمی ڈراموں سے مسرور ہو رہی ہے، جن کا دل فلمی گانوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، تم اپنی طاقت کو جانو، تم اپنی حقیقت کو پہچانو، تم اپنی زندگی کی غور و فکر کرو، تم اپنے حالات پر نظر رکھو، تب تک عیش و آرام کی زندگی جیو گے۔ مٹتی ہوئی قوم تمہیں دعوت عمل دے رہی ہے، اٹھو اب بدلے جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھو اب بدلے جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اے
मोहब्बत के गयूर फर्जंदों, इंसाफ और इखलास दुश्मनों के सामने रोने और गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता, कभी कभी अपना हक छीन कर भी लेना पड़ता है। हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक मांगते हो क्यों गुनहगार की तरह, हक चाहिए तो छीन लो हकदार की तरह। मेरे दोस्तों, आइए अब वक्त आ गया है हम अपने हाथों में आजादी के परचम को लेकर और दुनिया पे लहरा कर ये साबित कर दे कि मिटा सके हमको ये जमाने में दम नहीं, मिटा सके हमको ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे जमाने से हम नहीं। और किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, किसी खाकी पे मत कर खाक अपनी जिंदगानी को, जवानी कर फिदा उस पे कि जिसने की जवानी को। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।